اچھا جیسے مائیں ہیں، چھوٹے جی بچے ہوتے ہیں، بچے تو ماؤں کو سبھی پیارے ہوتے ہیں، اور ہمارے اردو میں مثال بھی دی جاتی ہے کہ بھئی پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ کچھ بچے کو ہم ایسے بھی جج کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر بچپن سے کسی بچے میں کوئی ایسی مینٹیلٹی ہو جو نیگیٹو ہو، وہ ماؤں کے لیے کس طریقے سے جج کریں، یا کسی بچے کی ایسی کیا حرکات ہوں گی جس سے اندازہ ہو کہ ہی از ناٹ گوئنگ پازیٹیو، یہ پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جا رہا، وہ کیا سمٹمز ہیں؟ طارق صاحب، سب سے پہلے جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، وہ پازیٹیو انرجی لے کے ہی ٹھیک آتا ہے۔ ہے فرسٹ آف آل۔ ہمارے گھر کا ماحول، ہماری بچوں کے ساتھ ٹریننگ، ہماری تربیت، ہم ان کو کتنا کوالٹی آف ٹائم دے رہے ہیں، ناٹ کوانٹٹی آف ٹائم۔ بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، یہ حقیقت 110%۔ جس طرح بھی ہم نے بات کی نا کرمنلز کی، تو ان کی جب ہسٹری لی گئی ہے نا کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی کو بے دردی سے قتل کر دیا، کسی نے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ گھر کے ماحول، وہ چیزیں نکلتی ہیں۔ باپ کا چیخنا چلانا، ماں کا نظر انداز کرنا، ناشکرا پن۔ ہمارے ہاں جو ایک عموماً آپ کو پتہ ہے زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بچوں کی بات کو ہم لوگ سننا گوارا نہیں کرتے، بچوں کو بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان میں بہت زیادہ ایک وہ ریس لگائی ہوئی ہے نمبروں کی، ایک کمپٹیشن ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو، کیوں کہا گیا ہے کہ 7 سال تک، 7 سال کے بعد بچے کو نماز کا حکم دیا گیا۔ یہ 7 سال اس کی مینٹل گروتھ میں اتنی امپورٹنٹ ہے۔ نماز سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں نا، ایز اے مسلم بلیو۔ اگر اس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ 7 سال تک آپ پہ یہ فرض ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ کا برین جو ہے وہ ایک گروئنگ اس میں پروسیس میں ہے۔ اس میں اگر آپ، نیپولین نے کہا تھا نا، مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو، ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ پڑھا لکھا وہ نہیں ہے جس نے کتابیں رکھ لی۔ آپ تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں، ہمارے ماں باپ کوئی ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اگر ہم بات کریں آج کے دور میں کمپیریٹیولی، اب ہم بات کر دیتے ٹیکنالوجی کی، بے شک ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ لیکن کیا اگر آپ سوچے طارق صاحب، ہمارے ماں باپ اسپیشلی ماں، کیا ہم لوگوں کی تربیتوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتی تھی؟ وہ بتاتی کم تھی، عملی طور پر زیادہ تھا۔ جب پتہ ہوتا تھا بچے کو کہ ماں صبح فجر کے وقت اٹھتی ہے، بچہ ایک روٹین میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب بچیاں مائیں خود بیٹھ کے اگر نماز بھی پڑھ رہی، میں نے وہ بھی دیکھی ہیں، ساتھ میں فیملیز کی برائیاں بھی ہو رہی ہیں، بچوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، آپ شروع سے ہی ان کو نیگیٹو ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے کی آپ چغلی کرنا ان کو سکھاتے ہیں، غیبت کرنا آپ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ابو آئیں گے، آپ نے یہ نہیں کہنا، یوں کہنا ہے، دادی کو یوں کہنا ہے، دادی نے بچوں کو کہنا ہے، تم نے ماں کو یوں کہنا ہے۔ یہ وہ ساری نیگیٹو چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچے کی شروع سے ان کے ذہن میں جو ہے زہر انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیسے آپ مجھے بتائیں، آپ نے ایک گھر میں پودا لگایا ہے، ٹھیک ہے، پودے کو آپ کوئی تراش، 1-2 پودے لگا لیں، اور ایک پودے کو آپ نے بڑے روز پیار سے پیمپرنگ کرنا، اس کو پانی لگانا، اچھی کھاد دینا، کچھ ٹائم بعد دیکھیں وہاں گلاب ہوں گے۔ اور ایک پودے کو آپ چھوڑ دیں اور اس میں جناب آپ نیگیٹو چیزیں زہریلے، اور وہاں پہ جھاڑی ہی لگے گی۔ تو معاشرے میں آپ جو دے رہے ہیں نا، وہی آپ کو ریٹرن ہو کے ملنا ہے۔ لا آف اٹریکشن، جو یونیورس کو دیں گے وہی آپ کو آئے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا کہ وہ بچہ جو ہے اس کی تربیت بہتر ہونی چاہیے، اور جتنی بہتر تربیت ہوگی اتنا وہ نیگیٹو نہیں ہوگا، لیکن کچھ چیزیں بائی برتھ بھی ہوتی ہیں۔ جی مثال کے طور پہ آٹزم ہے، جی جی، یہ جو آٹسٹک بچے ہیں، وہ یہ تو نہیں ہوتے نا نہیں دنیا نہیں میں طارق صاحب، ان کا تو وہ تو ایک دیکھیں، وہ ایک دماغی بیماری ہے۔ ٹھیک۔ اس کو ہم اگر بات کریں جس طرح ہماری فزیکل، وہ فزیکل بیماری میں آتی ہے نا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اگر بائی پالر ہے، بائی پالر میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت ایک دم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوسی میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دم آپ دیکھیں گے 2 ودن سیکنڈ ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ لو سے ایک دم ہائپ میں آ جاتے ہیں، وہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ وہی انسان ہے جس سے ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ یہ نفسیاتی یہ بیماری ہے، اس میں آپ کی تھراپیز بھی ہیں، آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہے۔ دیکھیے آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کے شب، جیسے آپ نے آٹسٹک بچوں کی بات کی، تو وہ بچہ، اچھا یہاں پر بھی میں کہوں گی کہ ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہم سینٹرز میں دیکھ رہے ہیں بچوں کو 3 سے 4 سال بعد جا کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ آٹزم کا شکار ہے، حالانکہ ایک بچہ ود ان 1 ایئر آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ نارملی عام بچوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ اب فوری طور پہ اپنے بچے کو دکھائیں، ایک دماغی طور پر ایک بچہ اگر سلو، ہم کہیں گے سادے لفظوں میں ایک ویک ہے، اس کی وہیں پہ آپ تھراپیز کرانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ایک پراپر ایک جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ وہ ہے جو بظاہر تو نارمل ہے لیکن ان کے بیہیویئرز میں کمی ہوتی ہے، ان کا دنیا میں دیکھنے کو انداز ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ کئی لوگ آپ دیکھیں وہ کہیں گے غصے میں ویسے بڑا اچھا انسان ہے لیکن اس کو اینگر مینجمنٹ نہیں آتی،
وہ غصے میں جب وہ انسان آئے گا وہ اتنا نیگیٹو ریئیکشن دے گا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اس کو کیسے, اور وہ تھوڑی دیر بعد وہی انسان خود پہ پچھتا رہا ہوتا ہے. اب یہ آتی ہے اینگر مینجمنٹ پہ. یہ چیزیں ہیں جن کو ہم بڑے ایزیلی تھراپسٹ کے ساتھ اور ڈفرینٹ کاؤنسلنگ سیشنز کے ساتھ ہم اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں.